بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن ابن عباس فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات کے ساتھ ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب کے اندر الادب المفرد میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، احمد بن حنبل، بہقی اور بہت سارے اہل علم نے حدیث بسند صحیح نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. سب سے اونچا مقام و مرتبہ اسلام میں نبوت و رسالت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں، محبوب بندوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے. انبیاء ہی کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رب العالمین نے نجات رکھی ہے، اور نبوت اور رسالت کا جو پیغام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، انہی پیغام، انہی احکام کو اپنانے قبول کرنے میں انسان کی نجات ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے نبوت کے 3 بڑے احکام بیان کیے ہیں. فرمایا نبوت کے 24 حصوں میں سے یہ 3 چیزیں جو ہیں ایک حصہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبر کو جو ہدایات، جو تعلیمات لے کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کے 24 حصے ہیں، اور 24 حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا.
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی کتنی اہمیت ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا ہے۔ آج اس مجلس میں انشاءاللہ انہی تینوں چیزوں کو اختصار کے ساتھ سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہیں اپنانے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آن فرمائے لوگو الہدی الصالح والسمت الحسن والاقتصاد، یہ تین چیزیں ہیں۔ اے لوگو الہدی الصالح، ہدی یہ کہتے ہیں کسی کے چال چلن، طور طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی۔ ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے نا، اس کو کہا گیا سب سے بہترین طریقہ چال چلن کس کے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے اسوہ کو اپنانے کو حکم دیا گیا۔ الہدی الصالح، تو چونکہ چال چلن جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، غلط اور صحیح۔ اب صحیح ہدی جو ہے ان میں بھی سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک ہے ہدی۔ فرمایا الہدی الصالح، اچھی راہ اختیار کرنا، اپنا زندگی گزارنے کا جو راستہ اختیار کریں وہ اچھا، اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اپناتے انہی کو کہا جاتا ہے صالحین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صالحین۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا الہدی الصالح، نیک لوگوں کے چال چلن اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا، طریقے کو اپنانا، یہ ہے ہدی۔ والسمت الحسن، اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار اور رویے کو اچھا بنانا، دو چیزیں، یعنی آپ سمت الحسن۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتنی بہترین بات کہتے ہیں، ایک تو ہے ہدی اور دوسری ہے سمت۔ سمت کس کو کہتے ہیں؟ سمت کہتے ہیں تحری الخیر، اس کا معنی بتا رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ سمت۔ خلق وسیرت و سیرت، انسان اپنی سیرت، اپنے اخلاق اور اپنے طریقے کو، تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا؟ سمت حسن۔ بعض اہل میں کہتے ہیں خلق وسیرت و طریقت، تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ سمت۔ اخلاق، سیرت اور انسان اپنے آپ کو طریقہ، سیرت، اخلاق، خلق، سیرت اور طریقہ، ان تینوں چیزوں کو انسان جس کا بھی چاہے نہ اپنا لے، اچھے لوگوں کا انسان اپنا ایک مزاج بنا رکھے۔ ابھی اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں
بڑی عجیب سے مثال ہمیں یاد آئی سمت کا معنی سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں قبلے کی سمت. جب قبلہ معلوم کرنا تو سمت قبلہ کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو سمت قبلہ یعنی قبلہ کون کس طرف ہے. اب آدمی کو معلوم پڑ گیا کہ ہاں قبلہ اسی طرف ہے تو زندگی میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے کسی اور طرف رخ نہیں کرے گا. کس کی طرف؟ جہاں جو قبلے کی سمت ہے وہی. کیوں؟ معلوم ہوگا قبلہ اس سمت میں. سمت الحسن. انسان اپنی زندگی کے اندر شب و روز، لیل و نہار، ڈے نائٹ، یعنی 24 گھنٹے انسان کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے. ابھی یہاں سے جائیں گے تو کم سے کم کچھ نہیں کریں تو آدمی سوئے گا نا بھائی. سونا ہے. کوئی نہ کوئی حرکت انسان ہر وقت کرتا رہتا ہے. چلے گا جب بھی کوئی حرکت، کہیں بیٹھے گا جب بھی کوئی حرکت، کھانا کھائے گا جب بھی کوئی حرکت. انسان چلتے ہی پھرتے رہنے کا انسان نام دیتا ہے. تو ہر وقت انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے. اب انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں سمت حسن کو اپنا لے. بھئی اچھا طریقہ کیا ہے؟ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، مثال کے طور کھانے کے لیے بیٹھے. آج دنیا داروں کے بھی کھانے کا طریقہ ہے، بڑے بڑے اسکالروں کا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہے. اب لازمی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اتباع کرنے والوں سے اچھا طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو انسان کوشش کرے سمت حسن اپنانے کو. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سے بات کہی، وہ بھی سننے کے لائق. کہتے کیا ہیں؟ اب غور سے سنیں. السمت تحری الخیر والتدی بذکر الصالحین والاجتناب عن المعائب فی الظاہر والبطن. اللہ اکبر. دنیا کا اتنا بڑا محدث سمت کا معنی کیا بتاتے ہیں کہ ہر وقت انسان ایسے کام کے کرنے کی فکر کرے جس میں اس کو اجر و ثواب ہو، جس میں اس کو کچھ نیکی ملے. وَالتَّدَيُّ بِدَيِّ الصَّالِحِينَ. اور ہمیشہ اپنے چال چلن، گفتار کردار، وضاقتہ میں انسان نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے. آج بہت ایک واضح سی مثال ہے. آج ذرا دیکھیں انسان آج، اللہ اکبر، آپ کسی سالون میں چلے جائیں تو وہاں نیچے سے اوپر تک فوٹو لٹکائی ہوگی اتنے بڑے سر کی، اور ہر ایک نیا ماڈل ہوگا. ایک اس کا ہے، یہ فلاں کرکٹ کھلاڑی کا ہے، ایک اس کا ہے فلاں فلم اسٹار کا ہے، یہ فلاں مغنی کا. اللہ اکبر. دیں گے اونچے نیچے سے اوپر تک آپ سالون میں جائیں، بال کی کٹنگ جو ہوگی اس کا ایک فوٹو لٹکا ہوگا. بہت اچھی بات ہے بھائی. بڑے خوش نصیب جن کو جہاں گلا کاٹ کے ٹانگ دیا گیا ہے، پتہ نہیں اوپر کیا ہوگا، یہاں تو لٹکا دیا گیا انہیں، یہاں تو لٹکا دیے گئے. اور ایک طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، دینداروں کا ہے. اب ایسے موقع پر آپ پہنچ گئے. اب کس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے؟ نبی کا، صحابہ کا، دینداروں کا. برے لوگ نافرمانوں کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ سمت حسن. آپ ایسے شمار کرتے جائیں بہت سارے میدان آپ کو ملیں گے. تو سمت حسن، انسان اپنا ایک مزاج بنا لے، ہمیں تو اچھے ہی لوگوں کا طریقہ اپنانا ہے. اللہ اکبر. چال چلن اچھے لوگوں کا، طریقہ اچھے لوگوں کا. نمبر 3 والاقتصاد.
ہمیشہ انسان کو اقتصاد، وہ اقتصاد کس کو، وہ اردو والا نہیں اقتصاد، بھائی ان کا اقتصاد اچھا ہے یا ڈاؤن ہے، نہیں، اقتصاد کا مطلب انسان ایک بیچ بیچ کا اعتدال کا راستہ اختیار کرے، نہ تو بہت ہی زیادہ آگے نکل جائے اور نہ بہت ہی زیادہ وہ گر جائے، نیچے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال، دولت، خوشحالی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو آپ اس کو اعتدال، ایک میانہ روی جس کو کہتے ہیں اس کو کہا جائے اقتصاد، آپ بیچ بیچ کا راستہ کریں، اس طرح نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ تو آپ کنجوسی کریں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ نے اپنے محبوب بندوں نے کہا وعباد الرحمن، میرے محبوب بندے جو ہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو مال دیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، تو نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کر اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ تو کنجوسی اور بخیلی، بیچ کرا، وکان بین ذلک قواما، ان کے زندگی کا گزارا، ان کا وہ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں دونوں کے بیچ کے درمیان، ہمیشہ ایک انسان راستہ چلتا ہے، کچھ لوگ دوڑ کے چلتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے تسنع کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیے اور اب کو اتنا اچھا لگا وہ ان کا بات، ان کی نصیحت کہ قرآن میں جگہ دے دیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے چلنا تو اقتصاد، یعنی اعتدال کی راہ، نہ دوڑتے ہوئے جانا، کوئی بھگایا ہے کوئی ڈنڈا لے کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے بھاگ رہا ہو چوروں کی طرح، نہ بھاگو اور نہ تو بیماروں کی طرح بہت ہی لوس پن چلنا، ایک ایسے انداز سے چلو کہ چلنے میں ایک شان، ایک وقار، ایک تقوی، پرہیزگاری، اچھے اخلاق نظر آئے۔ دیکھیں یہاں تک کہ چلنے میں بھی اقتصاد، اللہ اکبر، اس کو کہا جاتا ہے اعتدال۔ تین چیز یہی اپنی زندگی گزارنے میں، یہاں تک کہ عبادت کا معاملہ آ جائے تو عبادت الہی میں بھی کیا ہونا چاہیے، اعتصام، القصد القصد تبلغ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے امت کے عبادت گزارو، دیندارو، نہ تو دنیا ساری چھوڑ کر کے عبادت میں لگ جاؤ اور نہ عبادت چھوڑ کر کے صرف کس میں لگ جاؤ، نہ دنیا میں، اور نہ اتنی عبادت کرو کہ تھک کر کے صحت ڈاؤن ہو جائے، عبادت ہی چھوڑ دو، اور نہ تو رات بھر سوتے ہی پڑے رہ جاؤ مردوں کی طرح، نہیں، القصد القصد تبلغ، اعتدال کی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرو، تبلغ، مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور مقصد کیا ہے، رب کی رضا، جہنم سے آزادی اور جنت کا دخول، یہ ہے کامیاب۔ القصد القصد تبلغ، لوگو اعتدال کی راہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت کرتے تھے، رات رات بھر تہجد کی نماز۔ اللہ رسول نے کتنی پیاری نصیحت کی، یا عبداللہ، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، محلے میں فلاں آدمی ہے اس کی طرح تم نہ بن جاؤ۔ بڑی عبادت شروع کیا، نہ نیند ہے نہ کھانا پینا ہے، رات رات بھر عبادت، دن بھر روزہ، آخر کار تھک کر کے ایسا چھوڑا کہ اب مشکل سے فرائض کی پابندی ہو گئی ہے۔ لا تکن مثل فلان، یا فرق مانند نہ ہو جاؤ۔ ہاں؟ کیسا تھا، عبادت شروع کیا پھر عبادت ترک کر دیا، تو اقتصاد۔ اسی لیے اسلام میں اقتصاد یعنی اعتدال کی راہ بہت ہی زیادہ محبوب۔ تو دوستو یہ تین چیزیں ہو گئی، ہدی الصالح،
اچھی اپنی وضع قطع، اچھا طریقہ، والسمت الحسن، اپنے لباس، اپنی شکل و صورت. اللہ اکبر. اب کچھ لوگ اپنی شکل و صورت بگاڑنے لگے تو بال بھی نہیں کاٹتے. ہاں چلتے کہ نہیں چلتے ہیں؟ کیا برا حشر ان کا رہتا ہے. دیکھو رہتا ہے نا. ہاں بال بڑے، دنیا بھر کی چیز ہے. انسان کو اعتدال. اچھے لوگوں کی ایک چھوٹی سی مثال دیں. ایک صاحب ماشاءاللہ بال رکھے، بڑھائے، داڑھی تو ہی ہے، اب نہ اس کو کبھی دھلیں گے، نہ تیل نہ کنگھی، ایسے بال بکھرے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، ہاں پھیلے ہوئے. اللہ کے رسول ان کو بلایا. ذرا دیکھو اللہ کے رسول ان کو بلایا، سنو یہاں آؤ. کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو تیل اور کنگھی نہیں دیا ہے؟ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگاؤ اور کنگھی کر کے ان کو ذرا سے کیا کر لو، درست کر لو؟ کیا تمہیں یہ شیطان کی شکل زیادہ پسند آتی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ اللہ کے رسول کو شیطانی قرار دیا. انسان اپنی وضع قطع، اپنی شکل و صورت، شریعت کے مطابق دینداروں کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، صلحاء کا طریقہ، ہاں پرہیزگاروں کا طریقہ، ان کا اپنانا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ، اللہ، نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ. اسی لیے قرآن پاک سورہ لقمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارا معاملہ صرف دل اچھا ہونا چاہیے، دل صاف ہو، معاملہ اچھا ہو. ظاہری شکل و صورت، ظاہری چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں. اسلام میں ظاہری وضع قطع کا بھی بہت زیادہ اعتبار ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ظاہری وضع قطع نیک لوگوں کا طریقہ اپنانا بہت سارے عبادت والے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. کیوں میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھو. آپ اگر کسی کی بھی طریقہ اپناتے ہیں تو طریقہ اپنانے کا کوئی سبب ہوگا نا بھائی، سبب ہوگا نا. میرا سبب کے تو نہیں ہوگا. کان میں سوراخ کرا کے بالیاں پہنے، یا اپنے سر کے بالوں کو ادھر ادھر کٹا کر کے اوپر چھوڑ دیں اپنا. کسی کا طریقہ تو آپ نے اپنایا. یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کی بات رکھ. جو بھی طریقہ آپ دنیا میں اپنائیں گے کسی بھی انسان کا، تو اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، وجہ تو ضرور ہوگی. آپ نے ایک غلط انسان کا طریقہ اپنایا، اس کی وضع قطع، اس کے بالوں کی کٹنگ، اس کا لباس، اس کے چال چلن، اس کا ہنسنا بولنا بڑا پسند آیا، اس کی ادائیں آپ کو بڑی پسند پڑ گئیں، تو کوئی وجہ تو ہوگی. آپ نے اس کو اچھا سمجھا. کیا خیال ہے؟ اچھا سمجھا. آپ کے دل میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت آئی، اور اس کی ادا آپ کو اچھی لگنے لگی. اللہ اکبر. آپ اگر کسی نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھا، ابھی آپ نے سنا ماشاءاللہ مکے سے پڑھ کر کے امام آیا ہوا ہے ہمارے ملک فیصل مسجد میں، بڑی اچھی قرات کیا، سورہ احزاب کی چند آیتیں تلاوت سنا. اب اگر اس کا طریقہ، ان کی قرات کسی کو اچھی لگی، ان کی نقل کب اتارے گا؟ جب یہ اچھی لگے گی تب. تو کسی اچھے کا طریقہ اپنائیں یا کسی برے کا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی. اور وجہ کیا ہے؟ کسی کی اہمیت، اس کے اچھے، اس کی محبت، اس کے طریقے کی اہمیت، پسند، خوشی، اسی لیے تبھی آپ اس کو اپناتے ہیں. اب ذرا سوچیں،
شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 728 ہجری میں انتقال ہوا. 8ویں صدی ہجری کے ابتدا میں کتنی پیاری بات کہی تھی. لوگوں، کسی کے طریقے کے اپنانا والی جب انسان اپناتا ہے تو اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے اس کے طریقے کو اپنانے پر. اگر اس کا طریقہ نہ اپنا محبت ہوتی، پسند پڑتا، اس کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی اس کا طریقہ نہ اپنائے. ہمیں یاد ہے ملا پلازا سے ہم ٹیکسی پر بیٹھے آج سے تقریباً 30 سال قبل، ملا پلازا سے، اور شارجہ آ رہے تھے. ٹیکسی ڈرائیور خان صاحب تھے. یہ اس وقت ہے جب خوب زبردست جنگ ہو رہی تھی افغان کے اندر، روس کی یعنی روس فوج. اللہ اکبر، کتنی اچھی. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور معاذ بن جبل کا قول ہے، کہتے ہیں کبھی انسان جاہل سے جاہل رہتا ہے لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے اس کی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جو بڑے پڑھے لکھے حکیم کی بات ہوتی ہے. کہا استاد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوچو استاد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روس کی فوج کابل میں ایک دن میں آ گئی. کیسی آئی معلوم؟ دیکھو کتنی بڑی بات. کہا آج ہم کو جتنی پریشانی ہے ایک دن میں نہیں، پہلے کہا واللہ، کہا روس کی فوج بعد میں آئی، اس کے اسلحے بعد میں آئے، اور سب سے پہلے روسی عورتوں کا لباس ہماری افغانی عورتوں میں آیا ہے. دیکھا، پہلے ہم نے ان کے کلچر کو پسند کیا. اور پتا نہیں ٹانگوں تک اسکرٹ کیا کہتے ہیں. کہا ہم بچپنے میں نہیں تصور کرتے تھے کہ شلوار کے علاوہ اور کوئی مسلمان عورت لباس پہن سکتی ہے. کہا پہلے کابل کے روڈوں پر مسلمان عورتوں میں اسکرٹ کا لباس آیا ہے، یہ پہننا شروع کی ہیں. کہا پہلے روس کا کلچر، اس کا لباس، اس کی فلمیں، اس کا فیشن ہم افغانیوں میں آیا، اس کے بعد اللہ نے ان کی فوج مسلط کی ہے. میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کسی فلم اسٹار کا طریقہ اپنانا، اس کا مطلب ہے کہ ہاں پوری دنیا میں سب سے اچھا آپ کو بدبخت 2 پیر کا جانور ملا ہے. اولئک کالانعام، جانور بھی حرکت نہیں کرتا. تو آپ کے دل میں اس کی محبت آئی. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ نبوت کا کیوں؟ نیک لوگوں کا طریقہ اپنائے تو گویا کہ نیک لوگوں کی محبت ہے، بروں کی نفرت ہے. اور بروں کی طریقہ اپنایا تو گویا کہ بروں کی محبت ہے اور نیک لوگوں کی محبت سے تمہارا دل خالی ہے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا کیا ہے؟ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، بہت سارے نیک اعمال سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ ہدی صالح اور نیک لوگوں کا طریقہ اپنا لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، قرآن نے یہی حکم دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے میرے بندے ہمیشہ ان کے چال چلن، ان کے طریقے کو اپنا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، میری عبادت کرنے والے. اگر گناہ ہو جائے تو ہم سے توبہ استغفار کرنے والے. اللہ اکبر. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اِيَّاكُمْ وَذِيِّ الْمُشْرِكِينَ. اے مسلمانوں خبردار، اب تم عرب سے نکل کر کے طرح طرح کے خراسان اور غیر مسلم علاقے میں جا رہے ہو. خبردار، اِيَّاكُمْ وَذِيِّ الْمُشْرِكِينَ، اپنے آپ کو مشرکوں کے طور طریقے سے اپنانا. ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں اسلام نہیں، اسلام اس میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، داڑھی میں نہیں، پردہ میں نہیں. اب پتا چل گیا 5 وقتہ نماز میں بھی اسلام نہیں. یہ فرائض کب ہم نے چھوڑا؟ جب ہم نے تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوڑی. اس میں اسلام نہیں، اس میں اسلام نہیں، اس میں اسلام نہیں.
ہم نے داڑھی سے شروع کیا پردے سے، اور بات کہاں تک پہنچ گئی؟ نماز تک۔ قبر پر سجدہ کرو، اس میں بھی کوئی حرج ہے؟ اب دین ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے دین کا بگاڑ، یہ ہے دین کا میں فساد پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہتے دین میں یہ نہیں کہا کہ یہ دین ہے، بلکہ دین میں یہ ہے۔ دین بہت ساری مجموعے کا نام ہے، اسی لیے زی الصالحین ہمیشہ میرے بھائیوں اوپر والا کا واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی ان کا کرنا، ان کی کرنا، طریقہ ان کا اپنانا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نبی دنیا کو چھوڑیں، آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھیں جو صبح شام میری یاد کرنے والے، میری فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج؟ اب حرج نہیں ہے، پتہ نہیں پھر حرج کس میں رہ گیا؟ ہاں، حرج کس میں رہ گیا؟ وہ تو آپ لوگ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔